حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا حسین ابن تقی حسین صاحب کے روح سے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتدى بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المكي المدني الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي التهامي أصله وسيل وفرحه طويل وكن به كهيل وخلقه عظيم المعلن الحق بالحق بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في محكم كتابه الحكيم وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم تبارک الذی بیدہ الملک وهو على كل شيء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا صلوات بھیجتے پر حاضرین گرامی قدر معزز سامعین کرام اور عزاداران مظلوم کربلا، اصالہ ثواب کی اس مجلس میں سورہ ملک کی مشہور و معروف آیت کہ جو عام طور پہ اصالہ ثواب کی مجالس میں قرأت و تلاوت کی جاتی ہے، اس کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، کہ جس کا ظاہری ترجمہ کچھ اس طرح سے ہے: الذی خلق الموت، خداوند عالم وہ ہے کہ جس نے موت کو خلق کیا ہے، والحیات اور زندگی کو، لیبلوکم ایکم احسن عملا، اور یہ حیات و زندگی و موت اس نے اس لیے خلق کیے تاکہ وہ یہ آزما سکے اور جان سکے کہ تم میں سب سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ دین مبین اسلام کہ جس کی 3 بنیادیں ہیں اور 3 ارکان ہیں، کہ اگر کوئی انسان کسی ایک رکن کو فراموش کر دے اور 2 رکن کے پیچھے اپنی زندگی کو صرف و خرچ کر دے تو پھر اس کا دین کامل نہیں ہوتا۔ لہٰذا جتنے ارکان قرآن کریم نے بتائے ہیں، جو اہل بیت اطہار نے ہم کو تعلیم دیے ہیں اور پیغمبر کی سیرت سے ہم تک پہنچے ہیں، ان تمام ارکان کو پورا کرنا ہماری ذمہ داری بھی ہے اور ہمارا فریضہ بھی۔ دین کے پہلے رکن کا نام ہے عقائد، دوسرے رکن کا نام ہے اعمال، اور تیسرے رکن کا نام ہے اخلاق۔
لہٰذا ایک مسلمان کے اوپر اور بالخصوص ایک مومن کے اوپر یہ واجب ہے کہ اس کے عقائد اتنے بہتر ہوں کہ اگر کوئی غیر مذہب اس کے سامنے آ کے بحث کرنے لگے اللہ کے بارے میں، اس کی وحدانیت کے بارے میں، اس کی عدالت کے بارے میں، انبیاء کے بارے میں، ائمہ کے بارے میں، تو وہ اتنا مستدل ہو، اس کے پاس اتنے براہین ہوں، اتنی دلالت اور دلیلیں ہوں کہ وہ سامنے والے کو اپنی بات سمجھا سکے اور قانع کر سکے کہ دین مبین اسلام حق ہے۔ اور اگر اتنا نہ ہو سکے کہ دوسرے کو قانع کر سکے تو اتنا عقیدہ محکم ہونا ضروری ہے کہ انسان خود اپنے عقیدے میں کبھی شبہ نہ کر سکے۔ عقیدہ کیا ہے؟ عام طور پر جو ہمارے سماج میں لفظ عقیدہ استعمال کیا جاتا ہے تو ہر انسان اپنا ایک عقیدہ لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ کسی سے پوچھیے آپ ایسا عمل کیوں کرتے ہیں، وہ کہے گا صاحب یہ میرا عقیدہ ہے۔ آپ کسی سے پوچھیے محرم میں جو دھاگے باندھتے ہو یہ کیوں باندھتے ہو، تو وہ کہے گا صاحب میرا عقیدہ ہے۔ دھاگا باندھنا صحیح ہے یا غلط وہ اپنی جگہ محفوظ، لیکن یہ جو جملہ آتا ہے کہ صاحب میرا عقیدہ ہے اس لیے میں باندھ رہا ہوں، کسی سے پوچھیے کہ آپ ہتھکڑی کیوں پہن رہے ہیں، وہ کہے گا صاحب میرا عقیدہ ہے۔ کوئی پیر میں بیڑی پہن کے پورا محرم گزار دیتا ہے، میرا عقیدہ ہے۔ کیا دین اسلام نے ہم کو یہ اجازت دی ہے کہ ہم اپنے عقیدے کے اعتبار سے اپنے اعمال و افعال کو انجام دے کے اپنا دین بنا لیں؟ یا دین نے ایک گائیڈ لائن بنا رکھی ہے، ہم کو اعمال و افعال بتا رکھے ہیں کہ جن کو انجام دینا ایک مسلمان اور ایک مومن کے اوپر فرض ہے؟ تو جواب تو یہی آتا ہے کہ ہر انسان کا اپنا کوئی عقیدہ نہیں ہونا چاہیے، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو قرآنی ہو، عقیدہ وہ ہونا چاہیے جو پیغمبر نے بتایا ہے، اور ہماری زندگی کا طریقہ کار بھی وہی ہونا چاہیے جو پیغمبر بتا کے گئے ہیں۔ کیونکہ سورہ احزاب آیت نمبر 21 میں خداوند عالم کا ارشاد ہے، ہم نے تمہارے لیے پیغمبر اعظم کی زندگی کو نمونہ عمل بنا دیا ہے، میں نے تمہارے لیے پیغمبر کی زندگی کو آئیڈیل بنا دیا ہے۔ کچھ اسی طرح سے آیات ہیں کہ جن کا ترجمہ کیا جاتا ہے، یعنی پیغمبر کی زندگی کو ہم دیکھتے چلے جائیں اور اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے چلے جائیں۔ اور اگر ہماری زندگی اور ہماری رفتار اور ہماری گفتار، ہمارے اعمال و افعال و عقائد پیغمبر سے جدا جاتے ہوئے دکھائی دیں تو پھر ہمیں سمجھنا چاہیے کہ ہم حق پر نہیں ہیں، کیونکہ اللہ نے پیغمبر کو نہ صرف یہ کہ نمونہ عمل بنایا بلکہ نمونہ عمل بنانے سے پہلے 40 برس پیغمبر کی تربیت کی، کہ جس میں پیغمبر یہ ارشاد فرماتے ہیں ادبنی ربی 40 سنہ، میرے پروردگار نے مجھے تعدیب کیا، مجھے ادب سکھایا، مجھے ادب سکھایا ہے 40 برس۔ اور جب مجھے 40 برس ادب سکھا دیا اور میری تربیت کر دی تو حکم دیا کہ جاؤ اور اب اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ اور اپنی نبوت اور اپنی رسالت کا اعلان کرو۔ لہذا پیغمبر نے یوں ہی آ کے یہ نہیں کہہ دیا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے۔ اس کو کہنے سے پہلے 40 برس کی ایک آئیڈیل زندگی گزاری، اور ایسی زندگی کہ کوئی ان کو نبی مانے یا نہ مانے، ان کو رسول جانے یا نہ جانے، مگر ان کی زبان کی صداقت پر اتنا یقین ہے کہ اگر پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک پورا لشکر ہے جو تمہارے اوپر حملہ کرنے کے لیے آ رہا ہے، تم مانو گے؟ اور وہ عرب کے کفار و مشرک و ملحد کہتے ہیں کہ عبداللہ کے بیٹے محمد اگر تم کہہ رہے ہو کہ کوئی حملہ کرنے والا آ رہا ہے تو یقیناً یہ سچ ہوگا، اس لیے کہ ہم نے تمہاری زبان سے کبھی جھوٹ نہیں سنا۔ پیغمبر نے اقرار کو اور محکم کروانے کے لیے پوچھا اچھا پھر تم میرے کہنے سے جاؤ اور پہاڑ کے پیچھے پہنچو اور دیکھو کہ دیکھیں کون سا لشکر ہے، اور تمہیں کوئی لشکر نظر نہ آئے، پھر تم کیا کہو گے؟ محمد کو معاذ اللہ جھوٹا کہو گے یا پھر بھی وہی یقین ہوگا کہ محمد جھوٹ نہیں بول سکتے؟ تو وہ عرب کے جاہل بدو کہ جن کی جہالت کو قرآن نے 4 مرتبہ دہرایا، وہ جاہل یہ کہتے ہیں کہ اے محمد، اے عبداللہ کے بیٹے، اگر پہاڑ کے پیچھے جانے کے بعد ہمیں لشکر نہ دکھائی دے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہماری آنکھیں پھوٹ گئی ہیں، ہماری بینائی ختم ہو گئی ہے، مگر تو جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو پیغمبر نے جب ایسی زندگی 40 برس گزاری ہے تب جا کے کہا ہے کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ۔ تو اب پیغمبر کی امت کے افراد، ہم جیسے گناہگار انسانوں کے اوپر یہ فرض ہے کہ اپنی سیرت کو، اپنے اعمال و افعال و عقائد و اخلاق کو ویسا بنائیں جیسا پیغمبر نے بنایا تھا، کہ کافروں سے اپنی صداقت کے کلمے پڑھوا رہے ہیں۔ اور اسی لیے پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ نے اوصانی ربی بتس، کہ یہ جو میں کامیاب ہو گیا عرب میں، اس لیے کہ پیغمبر اعظم انبیاء کی تاریخ میں سب سے کامیاب پیغمبر ہیں۔ دلیل کیا ہے کہ ان سے پہلے جو 1,24,000 انبیاء آئے ہیں وہ پوری زندگی گزار کے گئے ہیں، بعض وقت خود گھر والوں نے بھی ان کی نبوت کا اقرار نہیں کیا،
مثال کے طور پہ حضرت نوح 950 برس تک تبلیغ رسالت کرتے رہے، اللہ کا کلمہ پڑھواتے رہے، مگر صرف 80 افراد ہیں جنہوں نے ان کی نبوت کو جانا اور سمجھا اور یقین رکھا اور اللہ کو ایک کہا، کہ ان 80 افراد میں خود کی بیوی بھی شامل نہیں ہے، خود کا بیٹا بھی شامل نہیں ہے جو بعد میں غرق ہو گیا، کہ جس کے لیے کہا گیا کہ لیسا من اہلک، یہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ حضرت یونس کی 30 برس کی زندگی نبوت کی ہے، اور اس 30 برس میں صرف 2 فرد ہیں جو ایمان لے کے آ رہے ہیں حضرت یونس پر۔ نبوت کا کلمہ پڑھوانے کے لیے بظاہر انہوں نے ہی اپنی سمجھ میں ان کو سولی پہ چڑھا دیا۔ تو ہر نبی کی جو زندگی ہم اٹھا کے دیکھتے ہیں، اس میں پیغمبر کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ آپ نے 23 برس کی زندگی میں وہ کمال حاصل کیے کہ جب آخری حج ہوا، وہی مکہ کہ جس مکے میں آپ کو ایذا و آزار دیا جاتا تھا، جس مکے کے اندر عمار یاسر اور حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کو فشار دیا جاتا تھا، کہ جس کی وجہ سے خود حضرت یاسر اور سمیہ کی شہادت ہوتی ہے جو پہلے اسلام کے شہید اور شہیدہ ہیں۔ وہ مکہ کے جہاں بلال کو دن کی دھوپ میں سنگ کے اوپر باندھ کے، گرم پتھروں پہ باندھ کے کوڑے مارے جاتے تھے کہ تمہیں لا الہ الا اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے۔ جس مکے کے اندر پیغمبر کے اوپر شعب ابو طالب میں بین لگا دیا گیا ہے، تحریم لگا دی گئی کہ کوئی ان سے معاملہ نہیں کرے گا، اور پیغمبر کے گھرانے والے بنی ہاشم درختوں کے پتے چبا چبا کے اپنی بھوک کو خاموش کر رہے ہیں۔ 3.5 برس کی وہ زندگی پیغمبر کی شعب ابو طالب کی ہے کہ جس میں آپ نے بڑی اذیتیں اٹھائیں، بڑی پریشانیاں اٹھائی ہیں، اس مکے کے اندر کہ جس میں رات کی تاریکی میں پیغمبر کو اپنا بستر چھوڑنا پڑا اور علی کو تلواروں کے سائے میں لیٹنا پڑا۔ لیکن جب پیغمبر مدینے پہنچتے ہیں اور اللہ کی نصرت آتی ہے، تو اب یہ وہی مکہ ہے کہ جہاں پیغمبر 8 ہجری میں فاتح مکہ کی حیثیت سے داخل ہو رہے ہیں مکے میں۔ اور آج جو آنے والے آئے ہیں کہ جن کے اوپر بڑے ظلم کیے ہیں مکے والوں نے، بڑا ستایا ہے مکے والوں نے، تو ایک صحابی رسول ہیں سعد ابن عبادہ، مومن صحابی ہیں، بڑی اذیتیں دی گئی، ان کے گھر والوں کو بڑا پریشان کیا گیا، گھر لوٹا گیا، زوجہ کے ساتھ بدسلوکی کی گئی، ان کے ورثہ کے اوپر مصیبتیں ڈھائی گئی ہیں۔ اور آج جب فاتح مکہ بن کے آئے ہیں مکے کے اندر، تو اب گھوڑے پہ سوار ہیں، اور سوار ہونے کے بعد پورے مکے کے کوچے کوچے میں اعلان کر رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن انتقام کا دن ہے، آج کا دن قصاص کا دن ہے، آج کا دن بدلے کا دن ہے۔ اور پیغمبر نے کسی کو آ کے خبر دی کہ سعد ابن عبادہ نے مکے میں یہ اعلان کر دیا ہے کہ الیوم یوم الملحمہ، آج کا دن بدلے کا دن ہے، انتقام کا دن ہے، قصاص کا دن ہے۔ مکے والے ڈر رہے ہیں، کانپ رہے ہیں، مشرک پریشان ہیں کہ اللہ جانے آج محمد کس سے کون کون سا بدلہ لینے والے ہیں، اس لیے کہ پیغمبر کو بہت ستایا ہے، پیغمبر کے چاہنے والوں پہ بڑی مصیبتیں ڈھائی ہیں۔ اور جو وہ کفار کا سردار ہے، یزید کا دادا جس کا نام تاریخ نے ابو سفیان لکھا ہے، وہ ڈر کے کانپ رہا ہے کہ آج پیغمبر مجھ سے نہ جانے کیسے کیسے بدلے لیں گے، اس لیے کہ میں جنگ احد میں، خندق میں، احزاب میں، نہ جانے کتنی کتنی جنگوں میں گیا ہوں اور پیغمبر کا مقابلہ کیا ہے۔ اور پیغمبر کو یہ خبر ہوتی ہے کہ مکے والے ڈر رہے ہیں، خوف میں ہیں، فوراً امیر المؤمنین کو بلایا۔ کیوں پیغمبر کامیاب ہے اتنا؟ کوئی نبی اتنا کامیاب نہیں ہوا جتنا محمد مصطفیٰ، اس لیے کہ جیسے یہ خبر ہوئی کہ سعد نے اعلان کیا ہے، فوراً مولا الموحدین کو بلایا، یا علی، سعد ابن عبادہ نے اعلان کیا ہے الیوم یوم الملحمہ، فوراً ان سے کہو کہ خاموش ہو جائیں، ان کو واپس بلاؤ، یہ انتقام کا دن نہیں ہے، یہ قصاص کا دن نہیں ہے۔ اور جیسا انہوں نے شعار دیا ہے، جو نعرہ لگایا ہے، ویسے ہی تم بھی نعرہ لگا دو۔ اور اب مولا الموحدین گھوڑے پر سوار ہوئے، اور جس طرح سے سعد ابن عبادہ کہہ رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، اور امام علی ہیں جو اب مکے میں پکار رہے ہیں الیوم یوم المرحمہ، آج کا دن قصاص کا دن نہیں ہے، آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن بدلے کا دن نہیں ہے، بلکہ آج کا دن مرحمت کا دن ہے، رحمت کا دن ہے، معافی کا دن ہے، عفو کا دن ہے۔ مولا کائنات نے اعلان کیا، اور اب مکے والوں کی جان میں جان آئی ہے کہ پیغمبر کسی سے قصاص لینے نہیں آئے۔ اور اس کے بعد پیغمبر کا اعلان عام کہ جو بھی چاہتا ہے لا الہ الا اللہ کہے، اس کو امان ہے، جو بھی چاہتا ہے وہ اللہ کا کلمہ پڑھ لے، اس کی وحدانیت کو قبول کرے، اس کو جان کی امان دی جائے گی۔ اور پورا مکہ پیغمبر کے ہاتھوں پہ لا الہ الا اللہ کہہ کے بیعت کر رہا ہے۔ صرف 12 افراد ہیں کہ جن سے پیغمبر نے بدلہ لیا، انتقام لیا، اور وہ بھی ضروری تھا کہ تاکہ فتنے کا سد باب ہو جائے، ورنہ پورے مکے کو معاف کیا ہے۔ یہ پیغمبر کی سیرت تھی کہ جس نے کامیاب کیا۔ فرماتے ہیں اوسانی اور ربی بتس، میری کامیابی کے پیچھے وہ 9 چیزیں ہیں جو اللہ نے مجھے بتائی تھیں، اللہ نے مجھے وصیت کی ہے ان 9 چیزوں کی، کہ جن کو میں نے اپنی زندگی کے اندر اتارا اور وہ کامیاب زندگی گزاری ہے۔ کہ وہی مکہ کے جن میں ظلم ہوتے تھے، فاتح مکہ بن کے آئے ہیں، اور جب آخری حج کیا ہے تو 1,24,000 حاجی مسلمان پیغمبر کے ساتھ، یہ پیغمبر کی کامیابی ہے۔ کیا ہے
وہ 9 چیزیں کہ جنہوں نے پیغمبر کو کامیاب کیا، اگر یہ زندگی میں ہم اپنی اتار لیں تو ہماری دنیاوی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی، اخروی زندگی بھی کامیاب ہو جائے گی۔ ہم اگر کہیں جاب کرتے ہیں تو یہ 9 چیزیں ہمارے اندر پائی جانی چاہیے، ہم اگر بزنس کرتے ہیں تو ہمارے اندر یہ 9 چیزیں پائی جانی چاہیے، اگر ہم اپنے گھر کے اندر ایک سرپرست کی حیثیت سے زندگی گزار رہے ہیں تو بھی یہ 9 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے، اور اگر سماج کی کچھ ذمہ داریاں ہمارے سر پہ ہیں تو پھر یہ 9 چیزیں ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ وقت نہیں ہے کہ میں 9 چیزوں کو بیان کروں، چند باتیں ضرور بیان کروں گا۔ کہ پہلا جو حکم تھا اللہ کا، جو پہلی وصیت تھی وہ تھی اخلاص۔ پیغمبر اپنے کاموں کو خالص طور پر انجام دو، یعنی جو کچھ انجام دو وہ اللہ کے لیے ہو، تمہیں لوگوں سے اس کے جائزے اور اس کے انعام اور اس کے بدلے کی خواہش نہ ہو۔ تم نماز بھی پڑھو تو اللہ کے لیے، کھانا بھی کھاؤ تو اللہ کے لیے، ہر عمل میں تمہارے اخلاص ہونا چاہیے، اور جب تم کوئی چھپ کے عمل کرتے ہو تب بھی، اور کھلے عام جو تم اعمال و افعال انجام دیتے ہو ان کے اندر بھی اخلاص ہونا چاہیے۔ لہٰذا ہم اگر پیغمبر کے اس ایک صفت اخلاص کو اپنے اندر پیدا کر لیں تو نہ جانے کتنی دشواریاں ہماری زندگی سے ختم ہو جائیں گی، کہ ایک انسان جو دوسرے انسان پہ بھروسہ کرتا ہے، توکل کیے ہوئے ہے اور آسرا لگائے ہوئے ہے کہ فلاں انسان میرا یہ کام کر دے گا، اور جب وہ کام نہیں ہوتا تو پھر ہمیں رنجیدگی ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اذیت ہوتی ہے۔ لیکن اگر اعمال کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے لیے ہے اور جزا بھی اللہ سے چاہیے، تو پھر مشکلات حل ہو جاتی ہیں۔ لہٰذا جس وقت حضرت ابراہیم نے کعبے کو بنایا اور کعبے کو بنانے کے بعد اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو تعمیر کیا ہے، تو یہ ہرگز نہیں چاہا کہ لوگ آئیں اور کعبے کو چومیں، یہ ہرگز نہیں چاہا کہ لوگ آئیں اور حضرت ابراہیم کی تعریف کریں۔ کعبہ مکمل ہوا تو کہتے ہیں ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، میرے اللہ یہ جو میرا کام ہے تو قبول کر لے، باقی دنیا کیا کہنے والی ہے مجھے اس کی کوئی فکر نہیں۔ انک انت السمیع العلیم، کہ تو ہی سمیع بھی ہے، سننے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے۔ پیغمبر اعظم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو صرف خدا کی ہوتی ہے، مگر اس کے باوجود بھی نماز سے پہلے پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین۔ اور یہ ہمارے لیے بھی مستحب ہے کہ ہم نماز سے پہلے کہیں کہ یہ جو نماز ہے یہ اللہ کے لیے ہے، یہ جو ہماری قربانیاں ہیں یہ اللہ کے لیے ہیں، یہ جو میری زندگی ہے وہ اللہ کے لیے ہے، اور میری جو موت آنے والی ہے وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ اگر ہماری زندگی کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو جائے، اخلاص پیدا ہو جائے، تو پھر ہمیں کسی سے کوئی توقع ہی نہیں رہے گی کہ سامنے والا کیا کہنے والا ہے۔ لہٰذا پیغمبر نے وہ مخلصانہ زندگی گزاری کہ اگر جنگ کی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر صلح کی ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے، اگر بستر پر سو گئے ہیں تو وہ بھی اللہ کے لیے، اور اگر بستر کو علی کے حوالے کیا ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے ہے۔ پیغمبر کی زندگی کا ایک عمل، ایک لمحہ ایسا نہیں ہے جو خدا سے خالی رہا ہو۔ میری کامیابی کا پہلا راز یہ ہے کہ میں نے کسی سے کوئی امید نہیں باندھی، میں نے کسی سے کوئی توقع نہیں کی، میرے سارے کام اخلاص کی بنیاد پر تھے، میں مخلصانہ زندگی گزارتا رہا۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ العادل، دوسری صفت جو تمہارے اندر ہونی چاہیے، فی الرضا والغضب، تم عدالت کے ساتھ زندگی گزارو۔ اللہ نے مجھ کو وصیت کی ہے کہ میں جب بھی کوئی عمل انجام دوں، میرے سامنے کوئی فیصلے آ جائیں تو میں عدالت کا دامن اپنے ہاتھوں سے نہ چھوڑنے دوں۔ اگر میں غضب کے عالم میں ہوں تب بھی عدالت، خوشی کے عالم میں ہوں تب بھی عدالت، رشتہ داروں کا معاملہ آئے تب بھی میں عدالت سے کام لوں، اور جب دشمنوں کا معاملہ آئے تب بھی میں عدالت سے کام لوں۔ یہ عدالت وہ اہم چیز ہے، اگر ہماری زندگی میں سرایت کر جائے تو پھر بہت سے مشکلات حل ہو جائیں گے۔ بعض وقت ایک باپ کی 3 اولادیں 4 اولادیں، اور یہ فطری شے ہے کہ باپ کو ایک بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، اس کی صورت کی وجہ سے، اس کی سیرت کی وجہ سے، اس کے اعمال و افعال کی وجہ سے، یا خود اس کی طرف سے محبت جو پائی جا رہی ہے اس کی وجہ سے۔ کہنے کو یہ کہا جاتا ہے کہ ایک باپ کی نگاہ میں، ایک ماں کی نگاہ میں سارے بچے برابر ہوتے ہیں، مگر وہاں پر بھی یہ پایا جاتا ہے، یہ فطرت کا تقاضا ہے کہ والدین بھی ایک کی طرف کسی نہ کسی طرف ضرور ان کا جھکاؤ ہوتا ہے، اور یہ کوئی برا نہیں ہے۔ ائمہ اہل بیت کی زندگی میں آپ دیکھیں تو ہر امام نے اپنے تمام بیٹوں میں اس سے زیادہ محبت کی ہے جو آنے والے زمانے کا امام ہے۔ مثال کے طور پہ امام موسیٰ کاظم کی 37 اولادیں ہیں یا 34 اولادیں ہیں، مگر جو محبت امام رضا کے لیے ہے، جو امام رضا کو دیکھنے کے بعد خوشحال ہو جاتے ہیں، وہ انداز کسی اور اولاد کے ساتھ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ مولا المباہدین کے لیے حضرت عباس بھی ان کے بیٹے ہیں، امام حسین بھی بیٹے ہیں، مگر جو مرتبہ حسین کا ہے وہ حضرت عباس کا نہیں ہو سکتا۔ لیکن العدل، پیغمبر فرماتے ہیں یہ بنیادی شے ہے، یہ فطری شے ہے۔ ممکن ہے تمہیں تمہاری ایک اولاد زیادہ محبت
اور زیادہ تمہیں اس سے انسیت ہو، مگر سامنے والا جب آیا اور 2 بچے ہیں، ایک کو کے رخسار پہ بوسہ لے رہا ہے پیغمبر کے سامنے اور دوسرے کو ایسے ہی چھوڑا، تو پیغمبر کہتے ہیں کہ تو نے عدالت سے کام نہیں لیا، یہ تیرے 2 بچے ہیں، یہ تیری 2 اولادیں ہیں، اگر ایک کے رخسار پہ اور پیشانی پہ بوسہ لیا ہے تو پھر اس کے بھی رخسار و پیشانی کے اوپر بوسہ لے تاکہ عدالت برقرار رہے۔ آنے والا کہتا ہے کہ نبی خدا میں اس کو زیادہ چاہتا ہوں، اس لیے اظہار محبت زیادہ ہے۔ کہا جب تک زیادہ چاہت دل کے اندر ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر یہ تو اظہار بھی کرنے لگے تو اس کے صحت کے اوپر، اس کے جسم کے اوپر، اس کے وجدان کے اوپر، اس کے ذہن کے اوپر اثر پڑے گا، اور پھر اگر اس کی زندگی بدلی تو اس میں تیرے اوپر بھی اس کا عذاب جانے والا ہے۔ لہٰذا جو تمہارا اظہار ہونا چاہیے عدالت کا وہ ہمیشہ برابر سے ہونا چاہیے، دشمن ہے تو بھی عدالت کا دامن نہ چھوٹنے پائے۔ اور اسی عدالت کے تحت امانت داری بھی آتی ہے، اگر کوئی عادل ہے تو وہ امین بھی ہوگا، لیکن اگر وہ عادل نہ ہو تو پھر وہ امانت داری اس کے اندر نہیں پائی جا سکتی۔ اور امانت داری کا قضیہ کیا ہے کہ محمد مصطفیٰ کو لوگ نبی نہیں جانتے تھے، رسول نہیں کہتے تھے، انکار کرتے تھے کھلے عام، جھوٹ بولتے ہیں معاذ اللہ، غلط بیانی کرتے ہیں، کوئی اللہ کی طرف سے نبی اور رسول بن کے نہیں آئے، ہماری طرح ہیں۔ اس کے باوجود بھی کہ نبوت اور رسالت کا انکار کیا جا رہا ہے، لیکن جب پیغمبر نے ہجرت کی ہے تو آپ جانتے ہیں علی سے وصیتیں کیا ہوئی ہیں، آج کی رات تم بستر پہ سو جاؤ، کل سارے وہ امانتیں جو میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ صاحب مال کو پلٹا دینا اور خواتین کے ساتھ تم مدینے چلے آنا، یہی وصیت ہے نا، آج کی رات سو جاؤ، کل جب صبح ہوگی تو جو امانتیں میرے پاس رکھی ہوئی ہیں وہ تم واپس کرنا، اور خواتین کے ساتھ یعنی جو فاطمہ بنت اسد ہیں اور فاطمہ الزہرا ہیں اور ایک اور فاطمہ ہیں، ان کے ساتھ تم مدینے واپس آ جانا۔ کب ہو رہی ہے ہجرت؟ پیغمبر کے اعلان رسالت کے 10 برس کے بعد، پیغمبر کی نبوت کے اعلان کے 10 برس کے بعد یہ ہجرت ہے، اور اسی مکے میں ہے کہ جو پورا مکہ دشمن ہے۔ مگر پیغمبر کا یہ کہنا کہ امانتیں واپس کر کے آنا، یہ بتاتا ہے کہ وہی مکہ اور وہی عرب کے جاہل افراد جو پیغمبر کی نبوت کو نہیں مانتے، پیغمبر کی امانت کا کلمہ پڑھتے ہیں، یوں پیغمبر کا دشمن ہے، مگر امانتیں پیغمبر کے پاس رکھ کے جاتے ہیں، اس لیے کہ یقین ہے کہ یہ وہ انسان ہے جو امانت میں خیانت نہیں کرے گا، کیونکہ اس کے نگاہ میں عدالت ہے۔ لہٰذا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر میرے پاس ایک تلوار، ایک شمشیر امانت کے طور پہ لا کے رکھ دی جائے اور مجھے یہ خبر ہو کہ یہ وہ تلوار ہے کہ جس سے میرے جد کو قتل کیا گیا تھا یا قتل کیا جائے گا، اس کے باوجود بھی کہ مجھے علم ہے کہ یہ وہ شمشیر ہے، یہ وہ تلوار ہے جس سے میرے جد کا قتل کیا گیا تھا یا قتل کیا جائے گا، اس کے باوجود بھی اگر وہ میرے پاس امانت ہے اور وہ مجھ سے واپس مانگنے آئے گا تو میں اس کو ویسے ہی لوٹا دوں گا۔ غضب اپنی جگہ، غصہ اپنی جگہ، محبت اپنی جگہ، مگر عدالت کا دامن ہمارے ہاتھوں سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ پیغمبر فرماتے ہیں میری کامیابی کا دوسرا راز میری عدالت ہے، میں نے ہمیشہ عدالت سے کام لیا۔ اوصانی ربی بتس، میرے رب نے، میرے پروردگار نے جو 9 چیزوں کی مجھ کو وصیت کی ہے اس میں تیسری چیز تھی والقصد، میانہ روی، فی الفقر والغنا، اگر فقیری کا عالم ہو تب بھی میانہ روی کے ساتھ، اور جب مستغنی ہو جاؤ تب بھی میانہ روی کے ساتھ۔ امت مسلمہ کو، امت نبی آخر کو امت وسطیٰ کہا جاتا ہے، امت سہلہ کہا جاتا ہے، یہ بیچ والی امت ہے، ان کے یہاں افراط و تفریط نہیں ہوتی، جو بھی عمل ہوگا وہ بیلنس ہونا چاہیے۔ ایسا بالکل نہیں ہے کہ نمازوں کی طرف آئے تو اب ذریعہ معاش کو چھوڑ دیا اور بس نمازیں ہو رہی ہیں، روزے کی طرف آئے تو اب دوسرے اپنا تو روزہ ہے، گھر والوں کو بھی روزہ رکھوا دیا پورے برس، حج کے اوپر آئے کہ حج پہ جانا ہے تو اب بچے بھوکے مر جائیں مجھے حج پہ جانا ہے، کہ نہیں، القصد فی الفقر والغنا، یہ میانہ روی ہونی چاہیے تمہارے اعمال و افعال میں، جو بھی عمل انجام دو اس میں میانہ روی ہو، نہ افراط ہو نہ تفریط ہو۔ افراط بھی نقصان پہنچاتا ہے، تفریط بھی۔ پیغمبر کو کسی نے بتایا کہ 10 جوان ہیں جنہوں نے اپنے کو گھر میں بند کر لیا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ آج سے ہم بس نمازیں پڑھیں گے، ہم بس اللہ کی عبادت کریں گے، نہ سماج کے درمیان بیٹھیں گے، نہ اٹھیں گے، نہ جائیں گے، نہ ہمیں کھانے کی خواہش ہے نہ پانی کی، جو ملے گا وہ کھا لیں گے، ہم بس اور بس اللہ کی عبادت کریں گے، نہ ہم شادی کریں گے، نہ نسل کو چھوڑ کے جائیں گے۔ پیغمبر اعظم کو خبر ہوئی، مسجد سے اٹھے، کہاں ہیں وہ؟ گھر پہ پہنچے، دق الباب کیا، تم کو نبی آخر حکم دیتا ہے گھر سے باہر نکلو۔ 10 جوان گھر سے باہر نکلے، کیا کر رہے ہو؟ کام اللہ کے راستے میں اپنی زندگی کو گزارنا چاہتے ہیں،
ہم بس اللہ کی عبادت و اطاعت کریں گے، بس ہم یہیں رہیں گے، دنیا سے ہم نے قطع تعلق کر لیا۔ پیغمبر مسکرا کے کہتے ہیں کہ یہ افراط ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ میں تمہاری طرف پیغمبر بن کے آیا ہوں، میں اپنی زندگی میں دنیاوی امور بھی انجام دیتا ہوں، اپنی ازواج کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں، اپنی اولاد سے محبت بھی کرتا ہوں، سماج کے اندر جاتا ہوں تو رشتے بھی نبھاتا ہوں، دوستی بھی نبھاتا ہوں، اور اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں۔ دین اسلام رہبانیت کا مذہب نہیں ہے کہ تم بس ایک عمل کرتے چلے جاؤ اور پوری دنیا کو چھوڑ دو۔ لہٰذا نکلو اور اپنی زندگی کو چلاؤ، زندگی کے اپنے ارکان کو پورا کرو اور اللہ کی عبادت کرو، تب یہ قابل قبول ہے۔ اور اسی وجہ سے امام حسین نے جب پوچھا تھا مولا کائنات سے کہ پیغمبر اپنے گھر میں کیسے تھے، امام حسین کو معلوم تھا، ہم کو بتانے کے لیے پوچھ رہے ہیں، بابا پیغمبر جب گھر میں آتے تھے تو کیسے تھے؟ کہا پیغمبر جب گھر میں جاتے تھے تو اپنے وقت کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے، جو باہر رہتے تھے وہ اپنی جگہ، جب گھر کے اندر آتے تھے تو اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے تھے۔ پہلا حصہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے ہوتا تھا، مصلی بچھا کے وہ نماز پڑھتے تھے، راز و نیاز کرتے تھے خداوند عالم سے۔ دوسرا حصہ وہ ہوتا تھا کہ جس میں وہ گھر میں بیٹھ کے بلاتے تھے اپنی ازواج کو کہ آؤ مجھ سے باتیں کرو، یہ وقت تمہارے لیے ہے، اور اپنی اولاد سے محبت کرتے تھے، اپنی ازواج سے باتیں کیا کرتے تھے۔ اور تیسرا حصہ انہوں نے سماج و سماجیات کے لیے نکال رکھا تھا کہ لوگ آتے تھے، وفد آتے تھے اور پیغمبر سے ملاقات کرتے تھے۔ لہٰذا پیغمبر کی امت والوں پہ ائمہ کرام کی تعلیم کے سلسلے میں یہ کہا کہ اپنی زندگی کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو، اور کوئی حصہ کسی حصے سے تجاوز نہ کرے۔ یہ جو تمہیں 24 گھنٹے اللہ نے دیے ہیں، القصد میانہ روی کرو، ان 24 گھنٹوں کو 4 حصوں میں تقسیم کر دو۔ کا پہلا حصہ وہ ہو کہ جس میں تم اللہ کی عبادت کرو، دوسرا حصہ وہ ہو کہ جس میں تم ذریعہ معاش کے لیے نکلو، اپنی زندگی کے امور کو انجام دینا ہے، نان و نفقہ تمہارے اوپر واجب ہے، اولاد و ازواج کی ذمہ داریاں تمہارے اوپر ہیں، والدین کے احسانات تمہارے اوپر ہیں، والدین کے فرائض تمہارے اوپر ہیں، لہٰذا ان کو بھی مد نظر رکھو۔ ایک حصہ ذریعہ معاش کے لیے، تیسرا حصہ کہا اپنے آرام کے لیے نکال کے رکھو، کہ اس لیے کہ جب تک یہ بدن آرام میں نہ ہوگا روح کو آرام نہیں مل سکتی۔ اور چوتھا حصہ کا سیر و تفریح اور میل و ملاقات کے لیے رکھو۔ لہٰذا قرآن کی بہت سی آیتیں ہیں کہ جس میں یہ حکم دیا گیا ہے، کیف کان عاقبۃ للمتقین، نکلو، دیکھو، گھر سے باہر آؤ، سماج کو دیکھو کہ ہم نے متقین کے ساتھ کیا کر رکھا ہے، ہم نے ظالمین کے ساتھ کیا کر رکھا ہے۔ لہٰذا سیر و تفریح اور میل و ملاقات کے لیے رکھو۔ یہ 4 حصے اپنی زندگی میں، اپنی زندگی کو تقسیم کر کے۔ اب اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم 6 گھنٹے بانٹ لیں اور 6 گھنٹے صرف عبادت کرتے رہیں اور 6 گھنٹے ہم صرف تفریح کرتے رہیں اور 6 گھنٹے صرف کام کریں۔ پیغمبر نے ایک اشارہ کیا ہے کہ ہماری زندگی میں توازن ہونا چاہیے، ہماری زندگی میں میانہ روی ہونی چاہیے، ہماری زندگی میں اقتصاد ہونا چاہیے، بیلنسڈ ہونا چاہیے زندگی، کسی ایک کا حصہ دوسرے حصے کی طرف نہ جانے پائے، کیونکہ دین ایک ایسے گلدستے کا نام ہے کہ جہاں ہر فریضے اور ہر حق کا ایک گل کھلتا ہے۔ یہی ایک وجہ رہی کہ جب امام موسیٰ کاظم کو ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ دن کی شدید دھوپ اور آپ آبیاری کر رہے ہیں، کھیت کو دانے لگا رہے ہیں، پانی دے رہے ہیں، اور ایک گزرنے والا بظاہر اپنے کو زاہد سمجھ رہا تھا، اپنے کو عابد سمجھ رہا ہے، گزرتے ہوئے کہتا ہے کہ تم پیغمبر کے کیسے بیٹے ہو، تم اپنی امامت کا اعلان کرتے ہو، تمہارے اندر تو اتنا لالچ پایا جاتا ہے کہ دن کی دھوپ میں تم پیسہ کمانے کے لیے کھیت میں آبیاری کر رہے ہو۔ اس عالم میں اگر تمہیں موت آ گئی تو تمہارا کیا ہوگا؟ امام کو سکھانا چاہ رہا ہے، امام کو بتانا چاہ رہا ہے کہ دین کیا ہے۔ امام نے کہا کہ سن، اگر اس عالم میں مجھے موت آ گئی تو میں شہید کی موت مروں گا، اگر اس عالم میں مر جاؤں تو میں شہید کہلاؤں گا۔ کہا اس کا مطلب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ جو رزق حلال کے لیے تلاش و کوشش کرتے ہیں، جو ان کے بدن سے پسینے کے قطرے گرتے ہیں، یہ شہداء کے خون کے برابر ہوتے ہیں۔ دین اسلام نے صرف ہم کو یہ نہیں کہا کہ ہم عبادت کرتے رہیں، عبادت سے مراد نمازیں پڑھتے رہیں، ورنہ عبادت کا مفہوم ہی یہ ہے کہ ہم اپنے اللہ کے حکم کی تعمیل کرتے رہیں، جو اس نے کہا ہے وہ انجام دیں، وہ عبادت ہے۔ کبھی نماز کا پڑھنا عبادت ہوتا ہے، کبھی نماز کو چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ جس وقت آپ نماز کا وقت آ گیا، اس وقت نماز کا پڑھنا واجب ہے، عبادت ہے، لیکن اگر جان کو خطرہ ہو تو اب نماز کا پڑھنا گناہ ہو جایا کرتا ہے اور نماز کو چھوڑنا عبادت بن جاتا ہے۔ عبادت ورزش کا نام نہیں ہے، اطاعت الفاظ کے جنگل میں بہک جانے کا نام نہیں ہے، عبادت نام ہے اللہ کی اطاعت کا۔ ورنہ وہ عبادت کرنے والا جو 6000 برس تک 2 رکعت نماز پڑھتا رہا، اس نے عبادت کا مفہوم نہیں سمجھا تھا،
اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، آدم کے سامنے کہتا ہے کہ نہیں میں ان سے افضل ہوں، خدا کو سکھانا چاہتا ہے کہ افضل مفضول کا سجدہ نہیں کرتے۔ بازی تو میں اپنی بات کو یہیں پہ تمام کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنی زندگی کو بیلنس کرنا ہوگا، وہ کسی بھی چیز میں ہو، کسی بھی عمل و فعل میں ہو۔ ماہ محرم آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم محبت اور عشق اور احساس میں ایسا گرفتار ہو جائیں کہ بس ایک ہی سمت میں چلتے چلے جا رہے ہیں اور دوسری سمتیں ہم نے چھوڑ رکھی ہیں۔ ماہ رمضان آئے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ہی سمت میں چلتے چلے جائیں، دن اور رات گزار دیں اور دوسری تمام چیزوں کو چھوڑتے ہوئے چلے جائیں۔ دین اسلام اقتصاد کا دین ہے، میانہ روی کا دین ہے، اور ہر ایک کا اپنا ایک شعبہ ہے، اور جو اس کو سمجھ لیتا ہے وہ کامیاب بھی ہو جاتا ہے، کامران بھی ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اعظم کی زندگی ہمارے لیے نمونہ عمل ہے، ہمارے لیے آئیڈیل زندگی ہے کہ دیکھیں پیغمبر نے کیسے زندگی گزاری، اور جو دیکھ رہے تھے اور جو پیغمبر کو سمجھ رہے تھے اور ان کی زندگی کو اپنی زندگی میں اتار رہے تھے، وہ اگر فارس میں بھی تھے اور سلمان فارسی تھے تو وہ سلمان محمدی بن گئے۔ لیکن جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ رہے تھے، جن کے اعمال میں لا الہ الا اللہ نہ تھا، جن کے افعال میں محمد رسول اللہ نہ تھا، وہ پیغمبر کے برابر میں رہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، پھر بھی انہوں نے پیغمبر سے کچھ نہیں سیکھا، اور ادھر پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئیں اور ادھر پیغمبر کی بیٹی کے دروازے پہ آگ و لکڑی لے کے جمع ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے پیغمبر کی زندگی سے کچھ نہیں سیکھا تھا، صرف مصلحت کے تحت لا الہ الا اللہ اور مصلحت کے تحت محمد رسول اللہ کہا تھا۔ اور وہ زہرائے مرضیہ ہیں، کیوں آئے ہو میرے دروازے پہ؟ ابو الحسن کو باہر نکالو، ابو الحسن سے بیعت لینی، ظالم حکومت علی سے بیعت لینے کے لیے آئی ہے۔ اور جبکہ قرآن کی آیت ہے لَوِ اتَّبَعَ الْحَقَّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتَا، اگر حق باطل کی اتباع کر لے، پیروی کر لے احوا کی، تو پھر یہ زمین و آسمان تہس و نہس ہو جائیں گے، کیسے علی بیعت کر لیں؟ لہٰذا جب زہرا نے علی کو باہر نہ جانے دیا تو ظالم نے دروازے پہ آگ و لکڑی پہ لے کے آگ لگائی ہے، کہ جس کے نتیجے میں حضرت محسن کی شہادت اور بی بی زہرا کے پہلو میں وہ میخ اس طرح سے اس نے زخم بنایا کہ پوری زندگی بی بی اپنے زخم کو چھپائے رہی، اور جس وقت غسل کا موقع آیا تو وہ علی جو صبح سے کبھی حسن کو دلاسا دے رہے تھے، کبھی حسین کو دلاسا دے رہے تھے، کبھی زینب کو ڈھارس بندھا رہے تھے، کبھی کلثوم کے گریے کو خاموش کر رہے تھے، غسل کے وقت ایسا روئے ہیں کہ بعد غسل فضا نے پوچھا مولا صبح سے سب کو آسرا دے رہے تھے، سب کو خاموش کرا رہے تھے، ایسا کیا ہوا کہ غسل کے وقت تم بھی تاب نہ لا سکے؟ اور علی کا وہ جملہ فضا میری زوجہ نے مجھ سے وہ زخم چھپا کے رکھا تھا کہ اس زد و کوب سے ایک ایسا زخم زہرا کے پہلو پہ تھا کہ جب میں نے زہرا کے لباس کو اس کے بدن سے ہٹانا چاہا تو میں اس کو ہٹا نہ سکا۔ میں کہوں گا مولا آج یہ پہلا موقع ہے، ابھی ایک بھائی کو بھی انہی منزلوں سے گزرنا ہے کہ جب 4 برس کی سکینہ ہوگی اور ظالم یہ کہے گا ان کے غسل کا انتظام ہو، تو عابد بیمار کہیں گے اپنی بہن کو غسل میں دوں گا، اور غسل کے وقت ایک مرتبہ جس انداز میں پہلا علی رویا تھا اسی انداز میں آج علی یہ بھی روئے گا، اور زینب پوچھے گی اے عابد بیمار غسل دیتے وقت یہ چیخنے کیوں لگے تھے، یہ گریہ و فریاد کیوں تھا؟ اے پھوپھی اماں سکینہ کے بدن پہ ایسے زخم تھے کہ لباس جدا نہ ہو سکا بدن سے، لہذا بغیر کفن کے اسی لباس کو میں نے کفن بنا دیا، سکینہ کو دفن کر دیا۔ وہ بچی جو اپنے بابا پہ آنسو بہایا کرتی تھی دنیا سے چلی گئی، وہ بابا جو اپنی بچی کو سکینہ کہہ کے بلایا کرتا تھا میرے دل کا سکون ہے، اس بچی کے اوپر کیسی کیسی مصیبتیں ہوئی ہیں، کیا کیا ظلم ہوئے، خدا کی قسم ہمارے بہت سے غم ہوتے ہیں۔ ایک باپ نے، ایک بہن نے اپنے بھائی اور ایک باپ نے اپنے جوان سال بیٹے کی مجلس کی ہے، مگر ہاں اگر کربلا نہ ہو تو یہ ایسے احساس ہیں، یہ ایسے غم ہیں جن کو برداشت نہیں کیا جا سکتا، مگر کربلا ہر غم کا مداوع ہے۔ کسی کو اپنے بیٹے کی یاد آتی ہے تو اکبر کی صفِ ازا بچھا دیتا ہے، کسی کو اپنے بھائی کی یاد آتی ہے وہ زینب کو یاد کر کے حسین کی صفِ ازا بچھاتی ہے، کسی کو اپنے باپ کی یاد آتی ہے تو وہ عابد بیمار کی طرف سے حسین کی صفِ ازا بچھا دیا کرتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ شہدائے کربلا، یہ مصیبتیں اٹھانے والے اتنے مظلوم تھے کہ جب ان کے ورثاء اپنے شہداء پہ رونا چاہتے تھے تو ظالم تماچے مار کے کہتا تھا رونے کی اجازت نہیں ہے، عابد بیمار کو کوڑے مارے جا رہے ہیں، تمہیں اپنے باپ پہ رونے کی اجازت نہیں ہے۔ کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام کی منزلیں طے ہو رہی ہیں، عابد بیمار مدینے میں واپس آئے ہیں، ابو منظر مدائنی آیا ہے، مولا کہاں سب سے زیادہ تکلیفیں ہوئیں؟ الشام، 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 اے ابو منظر شام میں جو ہوا وہ میرے ساتھ کہیں نہ ہوا، مولا عباس تو کربلا میں مارے گئے،
مولا اکبر کا جنازہ تو کربلا میں اٹھا، شام میں ایسا کیا ہوا؟ ارے میں تم سے کیا بتاؤں کہ شام میں یہ عابد بیمار دیکھ رہا تھا کہ اس کی پھوپھیاں، اس کی ماں، اس کی بہنیں بے مقنو چادر بلوے عام میں تھیں، جن کے گھر سے پردے کا رواج چلا، ان کے گھر کی خاتون بے پردہ کھڑی ہوئی تھی، منادی ندا دے رہا تھا، آؤ یہ علی زادیاں ہیں، یہ نبی زادیاں ہیں، انہوں نے خروج کیا ہے، آؤ ان سے اپنا بدلہ لے لو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ رضم بقضائہ و تسلیما لامرہ، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ حضرات گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مزید جناب مرحوم رضا حسین ابن تقی حسین صاحب کی روح کو اصال فرمائیں۔ اسم تو میبارد از نفس باران، نور رخت دارد جلوه بی پایان، بر دل خسته میدهد اسمت لذت عشقی مدام، بر روح بلند از سلام